نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 54۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ پیارے بچوں، زبان کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی منہ سے غلط نکلی ہوئی بات بہت گہرا اثر رکھتی ہے، یعنی لوگوں کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی زبان سے دی ہوئی تکلیف بعض اوقات ہاتھ سے دی ہوئی تکلیف سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے لڑائی کرتے ہیں، آپ کسی سے کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کسی کو مار دیتے ہیں یا کوئی آپ کی پٹائی لگا دیتا ہے تو وہ پٹائی یا وہ چوٹ ختم ہو جاتی ہے ایک وقت پر، لیکن جو زبان آپ نے استعمال کی ہوتی ہے، جو بری بات آپ نے یا آپ نے جس سے جھگڑا کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی بری الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں تو اس کا غم، اس کی تکلیف آپ کے دل میں لگی رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے۔ آپ کو بار بار اس باتوں کا خیال آتا ہے کہ اس شخص نے مجھے ایسے اور ایسے کہا تھا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ جس کو کوئی دوسرا سنے تو اس کو برا لگے اور وہ ہمیشہ اس بات کو یاد کر کے تکلیف محسوس کرتا رہے۔ اس لیے اسلام میں فضول گوئی، فالتو باتوں کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی جو خاموش رہا، ایسی باتوں سے خاموش رہا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس نے نجات پائی، یعنی وہ دوزخ میں جانے سے بچ گیا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اور ہمیں یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے یا کسی کو ہماری بات بری لگ سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ بولتے ہوئے سوچنا چاہیے پہلے کہ ہم ایسی الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسروں کو تکلیف دینے والے ہوں۔ آپ آج کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی ضرور، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا قصہ سناؤں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب برا بھلا کہنا بڑھ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا، یعنی جو شخص برا کہہ رہا تھا اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور پوچھا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ بیٹھے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو شیطان آ گیا اور فرشتہ چلا گیا، میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں کوئی برا کہہ رہا ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم خاموشی کے ساتھ صبر کرتے رہیں گے تو فرشتہ جواب دیتا رہے گا۔ اور اگر ایسی بات ہے کہ ہم نے خود کوئی غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہمیں فوراً سوری کر لینا چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی پھر بھی کوئی آپ کو ویسے ہی برا کہا جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی ہی بات نکالنے والے ہوں، پازیٹیو بات کرنے والے ہوں۔
ہم اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس سے کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ غصہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں. مگر ہم نے کیا نہیں کرنا؟ غلط بات یا غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے. عملی نکات: بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ بات فائدہ مند ہے یا نہیں. فضول باتوں سے بچیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حديث number 54. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صحيح البخاري. حديث number 6138.